بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. اگر پاسبل ہو تو اس کی آواز تھوڑی زیادہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ البقرہ کی آیت 67 جو ہے یہاں سے تفسیر قرآن مجید کا انشاءاللہ آغاز کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک. بس ٹھیک ہے. ان مبارک آیات میں بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ جو ہے اس کا بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ بولے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آپ کی حیات ظاہری میں یہ واقعہ رونما ہوا جس کو اس مقام پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور غالباً پورے قرآن مجید میں یہ واقعہ صرف اسی مقام پر ہی بیان کیا گیا ہے. بقیہ کئی واقعات ہوتے ہیں جو ایک سے زائد مقام پر حکمت کی وجہ سے بار بار ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بار بار وہ ارشاد فرمائے جاتے ہیں. اور یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ البقرہ ہے.
اور اس کے اندر اسرار و حکمت کے کئی خزانے جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ واقعہ بیسیکلی طور پہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، آپ کی قوم میں ایک امیر آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، بہت دولت مند انسان تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا، وہ خود جو ہے وہ بے اولاد تھا۔ بعض مفسرین اس کا نام عامیل اور بعض نے عابیل اس کا نام جو ہے وہ تفاسیر میں لکھا ہے۔ اس دولت مند کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اسی کے چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس خیال سے کہ یہ مر جائے گا تو قانونی طور پر اس کی، کیونکہ اس کی اولاد تو تھی نا، بے اولاد آدمی تھا، تو قانونی طور پر اس کی دولت جو ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ اس بنا پہ اس نے اس امیر آدمی کو قتل کر ڈالا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ قاتل جو تھا وہ اس مقتول کا بھتیجا تھا، بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ بہرحال کوئی ایسا رشتہ دار تھا کہ جس کو قانونی طور پر اس کے مرنے کے بعد اس مقتول کی وراثت جو تھی وہ مال و دولت سارا اسے مل جاتا۔ اب اس شخص نے اس کو قتل کر ڈالا۔ قتل کر کے تو رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کو دوسرے محلے کے دروازے پر چھوڑ آیا۔ قتل کر کے اس کی لاش کو محلے کے دوسرے محلے میں کسی کے دروازے پر چھوڑ آیا، اور صبح اٹھ کے خود ہی وہ اس مقتول کا مدعی بن کے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ قاتل بھی خود ہی تھا، شور بھی اسی نے مچایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگا کہ یہ میرا فلاں فلاں رشتہ دار تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے، اس کی لاش جو ہے یہ فلاں محلے کے دروازے سے ملی ہے، تو امکان ہے کہ اسی محلے میں اس کا قاتل بھی موجود ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں تو اس کے قاتلوں کو تلاش کرنے میں میری مدد کریں۔ یعنی قاتل بھی خود ہی اور مدعی بھی خود ہی، جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی خود ہی، اس قتل پر بابیلا کرنے والا، شور کرنے والا بھی خود ہی۔ یوں سمجھ لیجئے دور حاضر میں آ کے کہ قاتل بھی خود ہی اور احتجاج کی دھمکی دینے والا بھی خود ہی، شٹر ڈاؤن کروانے والا بھی خود ہی، اس قتل کے اوپر بابیلا کرنے والا بھی خود ہی، خود کو قاتل ہونے کے باوجود مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایک تو اس نے یہ کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے کسی دوسرے محلے میں لے گیا، اور دوسرا یہ کیا کہ صبح اٹھ کے اسی مقتول کا مدعی بن کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گیا۔ اب یہ واقعہ آج سے ہزارہ سال پہلے کا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اب جس بات کی طرف ان مبارک آیات کو پڑھتے ہوئے ہم نے پہلے بھی توجہ جو ہے وہ دلائی ہے اور عرض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو ہم انسانی ترقی اور انسانی اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان بیل گاڑی سے اتر کے تو جہاز میں بیٹھ گیا ہے، تو یہ ہمارا معیار جو ہے انسانی ترقی کا درست معیار نہیں ہے۔ اگر تو ہم انسان کی ترقی اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چند ماہ جو اس کو سفر میں لگتے تھے، اب وہ چند ماہ کی بجائے وہ سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، تو یہ محض ایک رخ ہے انسانی ترقی کا۔ انسانی ترقی اس چیز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ انسانی ترقی وابستہ ہے اس کے اخلاق اور کردار کے ساتھ کہ وہ کتنا بہتر ہوا ہے۔
اور بعد ازاں بالخصوص قرآن مجید کے جو طالب علم ہیں، جو مسلمان ہیں، جو قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، کم و بیش اس روئے زمین پر 1.5 ارب کے قریب ایسے لوگ موجود ہیں جو بحمدللہ تعالیٰ اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ ان سب کی ذمہ داری پھر بقیہ لوگوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ اپنے سارے معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے کلچر کو، سارے پاکستان، ہندوستان، دیگر ممالک کے کلچر کو آپ دیکھ لیجئے، اور وہ سارے لوگ اگر اس بات کو آج سنیں یا کل سنیں تو غور فرمائیں اس بات پر کہ اگر اب بھی جائیداد کی خاطر مسلمان کو قتل کرتا ہو، اب بھی مال کی خاطر، دولت کی خاطر، زمینوں کی خاطر، جائیدادوں کی خاطر، ایک دوسرے کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی خاطر اگر اب بھی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوں، تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اخلاق میں اور 1000 سال پہلے والے انسانوں کے اخلاق میں ایک ذرے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ کیا آپ ایسا فرق نکالنا چاہتے ہیں ہم کہ وہ لوگ چونکہ نیزہ کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ یا لاٹھی کے ساتھ مارتے تھے اور ہم گولی چلاتے ہیں اور گولی کے ساتھ مارتے ہیں، تو یہ بڑا فرق آ گیا ہے؟ تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ واقعہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے کا کوئی امیر رشتہ دار ہو، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو نقصان پہنچانا، حتیٰ کہ نقصان پہنچاتے پہنچاتے اس کو قتل کا ارادہ کر لینا اور اس کو مار ڈالنا اور اس کو قتل کر دینا، اگر کسی بندے کی ایسی سوچ موجود ہے اور ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہماری طرف نازل فرمائی تھی، ہماری ہدایت کے لیے اتاری تھی، ہم نے اس کتاب سے کوئی بھی سبق حاصل نہیں کیا، اور پھر اس انسان کی سوچ 1000 سال پہلے والے ان لوگوں کی طرح کھڑی ہے اس مقام پہ جن کا اس مبارک رکوع کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ سو یہ انتہائی بدبختی اور انتہائی جو ہے یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، مگر ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ دوسروں کا مال لوٹ لینا، دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، دوسروں کی محنت کی کمائی کو جو ہے وہ کسی طرح ہتھیا لینا، فراڈ کر لینا، کرپشن کر لینا، اللہ ماشاءاللہ انتہائی چند لوگوں کو چھوڑ کر ہمارے ہاں یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ وجہ افتخار و عزت بنتا جا رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ اس بات پہ بات کرتا چلا جاؤ تو کئی دن چاہیے باخدا، لیکن اگر بات نہ کریں تو خالی میں الفاظ کا ترجمہ کر کے آگے چلا جاؤں تو پھر ہم نے کیا قرآن کو سمجھا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا صفحات کا ختم کرنا کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے، آقا دو جہان مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے، یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ یعنی میں رکوع ختم کرتا چلا جاؤں، مگر اس بات کو سمجھیے باخدا، یہ جو یہ چیز ہے کہ لوگوں کے مال کی طرف جو ہے وہ بندے کی توجہ ہو جانا، مال ایک بندے نے محنت کر کے کمایا، اللہ کریم نے اس کو توفیق دی، دوسرا اسے ہتھیانا چاہتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو فراڈ کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو قتل تک کر دیتا ہے کہ اس کا مال مجھے مل جائے، تو وہ بندہ ہوش کے ناخن کیوں نہیں دیتا کہ وہ اس دور جاہلیت کا ہی انسان ہے؟ بے شک اس نے کلاشنکوف کے ساتھ مارا، بے شک اس نے معذلہ گاڑی کے نیچے دے کے مارا، بے شک وہ محلات میں رہتا ہے، بے شک اس کے آگے 8-10 نوکر پھرتے ہیں، بے شک اس کی گاڑی کے آگے 5-10 جو ہے وہ باڈی گارڈز کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ انسان سوچ، کریکٹر اور کردار کے ساتھ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، نہ کہ گاڑیوں، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہی خاندان کے اس بوڑھے کو مار دیا اور اس کی جائیداد اور وراثت پر قبضہ کرنے کے لیے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر آگے کردار دیکھیے کہ پھر قاتل بھی خود ہی ہے، شور بھی خود کر رہا ہے، ہڑتالوں کی کالیں بھی خود دے رہا ہے، شٹر ڈاؤن کی کال بھی وہ خود دے رہا ہے، لوگوں کو جمع بھی وہی کر رہا ہے، احتجاجی جلسہ بھی وہی منعقد کر رہا ہے، تھانے میں جا کے FIR بھی وہی درج کروا رہا ہے۔ اگر ہمارے مسلمانوں کا جو ان راستوں پر چلے ہوئے ہیں، اگر کسی کے بھی کان سے یہ بات گزرے تو اس بات کو ایک لحظہ رک کے سوچے کہ وہ کس جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے۔
وہ قیامت والے دن رب کریم کو کیا جواب دے گا؟ وہ قبر و حشر میں رب کریم کے سامنے کس طرح سامنا کرے گا؟ کس طرح وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن کھڑا ہوگا؟ اتنی گھٹیا منافقت کے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی جو اب ہمارے کردار ہو چکے ہوئے ہیں۔ بقول شاعر خود ہی قاتل، خود ہی شاہد، خود ہی وہ منصف ٹھہرے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس طرح۔ جو قاتل ہیں وہی مقدمے لے کے جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں۔ یہی اس کی بھی سوچ تھی، اس نے کہا قتل بھی کر دیا ہے، پھینک بھی دوسروں کے دروازے کے آگے دیا ہے، اب رپورٹ ان کے اوپر جا کے درج کرواؤ۔ اس طرح کے کریکٹر اور کتنے مقدمات ہیں جو جعلی درج کیے جاتے ہیں، آج بھی درج کروائے جاتے ہیں۔ اور پھر نہ ہماری تسبیحات میں کوئی کمی، ہمارے ماتھوں کے اوپر محراب بھی ہیں، ہمارے تسبیحات کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، ہم دینے پہ بھی ہیں تو لاکھوں کے لاکھوں دے دیتے ہیں، مگر رزق حرام سے دیا ہوا صدقہ یاد رکھ لو، جس نے کسی مسلمان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور حرام کھایا اور حرام کمایا، وہ حرام لاکھوں کروڑوں بھی دے دے، رب کریم کی بارگاہ میں ایک درہم بھی اس کا قبول نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس نے یہ کام کیا۔ اب اسلام میں جو اس سے جو وابستہ مسئلہ وہ میں عرض کر دوں، اب اسلام کا یہ ریگل ہے جس نے اصل میں اس چیز کو روک دیا ہوا ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ کبھی بھی مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر شرعی لا کہیں پر کسی مسلمان ملک کے اندر جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہو اور شرعی لا جو ہے وہ عدالتوں کے اندر موجود ہو، تو قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث ہو سکتا نہیں ہے، اگرچہ وہ خدا نہ خواستہ اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، قاتل مقتول کا وارث ہو نہیں سکتا۔ محض دو شرائط کی وجہ سے، یا تو عادل بادشاہ نے کسی باغی کو قتل کیا ہو، اور یا کسی شخص نے اپنے ڈیفنس اور اپنے دفاع میں کسی کو اس کو قتل کرنا پڑ گیا، یعنی اس کے اوپر کسی ایسے شخص نے حملہ کیا جس کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ بنتا تھا، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، ڈیفینڈ کرتے کرتے اتفاقاً حملہ اور اس کی وجہ سے مر گیا۔ یہ دو صورتیں چھوڑ کر، یا عادل حکمران نے کسی باغی کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا، یا کسی شخص نے اپنے ڈیفینس اور اپنے دفاع میں کوئی شخص اس سے مر گیا اتفاقاً، ان دو صورتوں کو چھوڑ کر تیسری کوئی صورت ایسی موجود نہیں ہے۔ قاتل جو ہے وہ مقتول کی جائیداد سے 1 روپے کا بھی حقدار نہیں ہوتا، اسلام کا لا ہے۔ بہرحال جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مقدمہ پیش کیا گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی، وہاں سے جو حکم آیا آپ نے ان کو وہ پڑھ کے سنایا۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اس کا قاتل تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایک گائے کو ذبح کرو۔ کیا کرو؟ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب ان دونوں چیزوں میں چونکہ کوئی مطابقت موجود نہ تھی، کہاں قاتل کو تلاش کرنا اور کہاں گائے کا ذبح کرنا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا اتتخذنا ہزوا، کہتے ہیں اے پیارے موسیٰ کیا آپ ہم سے مزاح کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مزاح کر رہے ہیں کہ ڈھونڈنا تو قاتل کو ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ قاتل کو ڈھونڈنا ہے تو ایک گائے کو ذبح کرو تو قاتل جو وہ مل جائے گا۔ اگلا طریقہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا میں جب تمہیں یہ فرما رہا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اس میں مزاق اور مزاح والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تبلیغ دین کرتے ہوئے اس طرح کا مزاق کرنے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے میں اس طرح کا مزاق کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا یہ تو پھر میں جاہلوں میں سے خدا نخواستہ ہو جاؤں گا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے لیے حکم ہی یہی ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو تو اس سے تمہیں قاتل کی نشاندہی ہو جائے گی، قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 68 میں وہ بھی کہتے ہیں قالوا ادع لنا
ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہے، کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اب وہ گائے کی جو ہے وہ تحقیق اور تفتیش کے اندر لگ گئے۔ حالانکہ مفسرین کا کم و بیش سب کا یہی خیال ہے، جب انہیں یہ حکم فرما دیا گیا تھا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ اس علاقے کی جس گائے کو بھی ذبح کر دیتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ تو کام ان کا ہو جاتا۔ اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ وہ جو قاتل تھا یا اس کے ہم نوا قریبی لوگ تھے، یہ سارے سوالات و جوابات انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔ بات کو سمجھے؟ اور یہ اسی سوچ اور اسی سینس پہ یہ وارداتیں جب کیسز کو خراب کیا جاتا ہے، عدالت کے اندر جو ہے وہ کیسز کو خراب کیا جاتا ہے مختلف بہانے بازیوں کے ساتھ، مختلف چیزیں درمیان میں ایڈ کر کر کے۔ آپ اس دور کے حالات کو سمجھیے، پھر قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھیے، اور پھر اس دور کے لوگوں کے رویوں کو جانیے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بندہ جو اس رویے سے بچا ہوا ہے حقیقی معنوں میں وہی انسان ہے اور وہی مسلمان ہے، اور جس کے رویے اسی طرح کے ہیں کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کر دو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ گائے کو ذبح کرو گے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کا علم تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب آگے ان کے سوالات ہیں، یعنی وہ گائے کو مشکوک کرنا چاہتے تھے، جی گائے کا یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں، جو سارے ان آیات کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے، یا واقعتاً ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا۔ تو وہ سوال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ ارشاد فرما دے کہ گائے کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک۔ فرمایا کہ میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے تو رب کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے بالتحقیق اس طرح کی ہو، نہ تو وہ زیادہ بوڑھی ہو، نہ تو وہ زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی وہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک وہ ان دونوں کے درمیان درمیانی عمر کی گائے ہو، ان دونوں کے درمیان درمیانی عمر کی گائے ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے ویسے کرو، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے، بولیے نا یہ بڑی خاص بات ہے، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے ویسے کرو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے ویسے کرو۔ ایک شرط اس کے اندر اس کی ایک پہچان جو تھی وہ ارشاد فرمایا نہ تو وہ گائے بوڑھی ہے نہ بالکل بچی ہے، عوان بین ذالک وہ دونوں کے درمیانی عمر کی وہ گائے ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اور فرمایا تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس طرح کرو، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس طرح کرو۔ یہ دین کا بنیادی تقاضا، اس بات کو سمجھ لیجیے، اور ہمارا وہ مسلمان طبقہ ضرور سمجھے جو اس بات کے طرف زیادہ مصر ہو گئے ہیں، اور 1400 سال سے مسلمانوں کو جو اعمال ملے جو وہ کرتے آ رہے ہیں، اس بات پہ ان کا اعتماد کم ہو گیا ہے، اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق پہ اعتماد زیادہ ہو گیا ہے۔ تحقیق اور ریسرچ کا کوئی بھی دروازہ دین میں بند نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، لیکن اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ وہ تحقیق ہی کر رہے تھے، بنی اسرائیل والے بھی وہ ریسرچ ہی کر رہے تھے، وہ جاننا ہی چاہ رہے تھے اپنے علم کی بنا پہ، اپنے نالج کی بنا پہ، اپنی ریسرچ اور تحقیق کی بنا پہ وہ بھی علم ہی پانا چاہ رہے تھے اور یقین کرنا چاہ رہے تھے، مگر انہیں یہ ارشاد فرمایا گیا تم اس بات کو چھوڑ دو، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، اس بات کی طرف زیادہ غور کرو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تمہیں جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کر کے بھی تو دکھاؤ۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تم تحقیق کرتے رہنا وضو کا کیا فائدہ ہے اور کتنے اس کے اندر فوائد موجود ہیں، یہ تحقیق کرتے رہنا رکوع کے کیا فوائد ہیں، سجود کے
کیا فائدے ہیں، یہ تحقیق کرتے رہنا، سود سے بچنے میں کیا فائدہ ہے، زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہے، یہ تحقیق کا تم اپنا ڈپارٹمنٹ الگ جاری رکھو، مگر اس کے جاری رکھنے میں اپنے عمل کے اندر کوتاہی نہ کرو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں کہا جاتا ہے اس طرح کر کے دکھاؤ، جو کہا جاتا ہے اس طرح کر کے، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فرمایا کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا۔ اب حکم کیا تھا؟ گائے کو ذبح کرو۔ حکم کیا تھا بولیے؟ گائے کو ذبح کرو۔ بظاہر یہ عقل کے خلاف بات تھی، بظاہر یہ عقل انسانی کے خلاف بات تھی کہ پتہ تو قاتل کا کرنا ہے تو گائے کیسے ذبح کریں؟ بھائی گائے نے بھی اگر بتانا ہے تو وہ بول کے بتا دیں، اس کو ذبح کرنے کا کیا مفہوم ہوا؟ اب بات کو سمجھ رہے؟ یعنی گائے بھی زندہ نہیں، گائے بھی مردہ چاہیے، اور اتنا ظاہر خلاف عقل حکم ہے۔ پوری توجہ فرمائے وہ مسلمان جن کے اس بات کی ضرورت ہے، پورے کا پورا خلاف عقل حکم ہے۔ کیا ہے؟ خلاف عقل حکم ہے، مگر اسے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، مطالبہ حق یہ ہے، مطالبہ باری تعالیٰ یہ ہے، فرمایا جا رہا ہے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حکم تمہیں تمہارے پروردگار نے دیا؟ اتنا نہیں تمہارا عقل، یہ تو تمہارا عقل کام کرتی ہے کہ گائے کیسے مردے کا بتائے گی قاتل کا، یہ تو تمہاری عقل کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے تم کرتے رہو، مگر یہ تو سمجھو حکم دینے والا کون ہے؟ وہ کائنات کا رب ہے، وہ خالق و مالک ہے تمہارا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں موت دینی ہے، وہ اس کائنات کا خالق مالک رب ہے، وہ بظاہر خلاف عقل بھی حکم دے دے، تم نے جو تحقیق کرنی ہے وہ کرو، اس کا دروازہ بند نہیں دین کرتا، مگر اس کے ساتھ اپنا جو دامن ہے وہ عمل سے خالی نہ کر لو، اپنا دامن عمل سے بھرا رکھو۔ فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ایسا ہی کرو جیسے اللہ نے تمہیں کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ سو اس بات کو جو ہے وہ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کے اوپر بلا سوچے سمجھے عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے، اور یہی دین کا بنیادی تقاضا اور یہی بنیادی ڈیمانڈ ہے ماننے والوں سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کریں۔ ایک نشانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ گائے نہ تو زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تمہیں جو کہا گیا ہے اس طرح کرو۔ وہ پھر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اے پیارے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس گائے کا رنگ کس طرح کا ہے۔ پہلے ایج کا ان کو پتا چل گیا، پھر اس کے اوپر بھی ان کا گزارا ہوا نہیں، اس کے اوپر بھی وہ سیٹسفائی اور مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ پھر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ رب کی بارگاہ میں پھر دعا کیجئے اور یہ پوچھئے کہ اس گائے کا کلر کس طرح کا ہو۔ گائے کا کیا بولیے نا، کیا کلر کس طرح؟ فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء، فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بھی تحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہو، یلو کلر کی۔ کس کلر کی؟ یلو کلر کی۔ فرمایا وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، فرمایا وہ چمکدار پیلے کلر کی زرد رنگ کی وہ گائے ہے اور دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ فرمایا وہ اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو، اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاندار ہے، یلو کلر کی وہ گائے ہے، نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بالکل بچی ہے، درمیانی اس کی عمر ہے، اور وہ زرد رنگ کی ہے، اور اتنا خوبصورت اس کا رنگ ہے کہ زرد رنگ بھی بھدا نہیں لگتا، دیکھنے والوں کو تسر الناظرین، دیکھنے والے جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو وہ بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا خوبصورت اس کا یلو کلر۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر کہتے ہیں آگے آیت نمبر 70 میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اب کیا ہوا ہے،
اب وہ یہ بیان کرے ہم سے کہ اس گائے کے اوصاف کیا ہیں، اس گائے کی صفتیں اور ہمیں کچھ بیان کیجئے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہیں، ہم تھویل میں پڑ گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جی، ہم نے باہر نکلے، ہم نے بڑا تلاش کیا ہے، مفسرین نے لکھے اس میں ان کو کئی مہینے ان کے گزر گئے، یعنی کیس کو لٹکا دیا انہوں نے۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں موجودہ ٹرمینالوجی میں، کیس کو انہوں نے لٹکا دیا اپنی طرف سے، یعنی عدالت میں بار بار جاتے ہیں اور تاریخ لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ بھی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے، یعنی ریتن میں بار بار جاتے ہیں اور سوچے یہ کرتے ہیں کہ عدالت تاریخ دے دے تاکہ کیس جو وہ لٹک جائے۔ اب کہتے ہیں لو جی ہم تو گئے، ہم نے بڑی گائے دیکھی، بہت ساری گائے ہمارے علاقے میں اس طرح کی گائے ہیں جو کہ درمیانی عمر کی ہیں، تو کون سی درمیانی عمر کی گائے؟ پھر آگے عرض کرتے ہیں جی ہم نے کس طرح کی گائے لائیں، آپ کچھ ہمیں کلر تو بتا دینا، درمیانی عمر کی تو مختلف کلروں کی گائے جو ہے وہ کو جو ہے وہ موجود ہے، ہم کیا کریں؟ پھر حاضر ہوتے ہیں، پھر آگے عرض کرتے ہیں آپ اپنے رب سے یہ کہیے کہ وہ ہمیں بیان کرے، ہمارے اوپر وہ گائے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہیں، ہمیں شک ہو گیا، ہم مشتبہ ہو گئی ہے وہ ہم پہ کہ ہم کس کو لائیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ آپ مہربانی فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مزید اوصاف جو ہیں وہ پوچھئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں قال انہو یقول، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 71 ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ بالتحقیق وہ ایسی گائے ہے جو نہ تو محنت کرنے والی ہے زمین میں کہ ہل چلاتی ہو، بلا تسقی الحرث نہ ہی وہ کھیتی میں پانی دیتی ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا وہ صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے، صحیح سالم ہے اور بے داغ، اس پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہے، جسم اس کا اتنا صاف ہے، اور وہ نہ تو یعنی محنت کرنے والی گائے نہیں ہے کہ کسی نے اس کو اپنے کھیت کے اندر جوت رکھا ہو، وہ اس سے کھیتی کا کام لیتا ہو یا وہ ہل چلانے کے لیے، فرمایا بالکل اس طرح کی وہ گائے نہیں ہے، وہ بالکل صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے۔ جب اتنا کہا قالوا الآن جئت بالحق، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب آپ نے ہمیں بالکل ٹھیک ٹھیک بات بتائی ہے، یعنی اب ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا ہے، اب ہم بالکل اس کو صحیح پہچان لیں گے، جہاں بھی ہمیں وہ گائے ملی نا ہم اب اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک پہچان لیں گے، آپ نے بالکل سارا معاملہ ہمارے لیے کلیئر کر دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا بَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، فرمایا انہوں نے گائے کو ذبح تو کیا مگر وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے، یعنی وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ جب انہوں نے بار بار پوچھا تو بار بار پوچھنے سے بالکل ان کو واضحیت مل گئی، وہ بالکل کلیئر ہو گیا، سارا معاملہ ان کے سامنے ہو گیا۔ فرمایا فَذَبَحُوهَا، اب اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ نہیں تھے سکتے، جتنے وہ سوالات کر چکے ہوئے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو بھی سوال کرتے تھے اس کا جواب بھی انہیں مل جاتا تھا، اب پھر وہ تلاش کے اندر جو تھے وہ نکل پڑتے۔ اب وہ ساری باتیں کرتے کرتے بالکل جب فوکس ہو گیا تو انہیں وہ گائے مل گئی، فرمایا فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اسے ذبح تو کر دیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، مگر وہ ایسا کام کرنے والے نہ تھے، یعنی بعد دل ناخواستہ انہوں نے وہ کام بھی کر دیا، یعنی ان کو ذبح کرنا پڑ گیا، وہ کر گئے۔ ایک اس کے اندر جو اشارہ جو موجود ہے اس کو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے، اور یہ بڑا ہی پیارا اشارہ ہے کہ وہ لاکھ عمل میں کوتاہی کرنے والے لوگ تھے، عمل میں بڑی کوتاہی کرنے والے لوگ تھے، بار بار توبہ کرتے، توڑ دیتے، پیچھے جس صاحب نے بار بار ان کو پڑھا ہے، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ بھی کرتے، سارا کچھ کرتے، مگر جب بھی وہ پریشان ہوتے تو حاضر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہوتے تھے، حاضر کہاں ہوتے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اس کے باوجود جو میں عرض کر رہا تھا کہ تصور توحید انہوں نے بھی براہ راست اپنے نبی سے سیکھا تھا، تصور توحید انہوں نے کہاں سیکھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا،
اے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. آپ دعا کیجئے اپنے, بولیے نا, آپ دعا کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں, آپ دعا کیجئے. سیلم اس کے باوجود کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کر سکتے ہیں, مگر ان کو اس بات کی خبر ہے اور اس بات کو ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں. دیکھیے نا, اگر اتنا ہی دعائیں کروانے کا سلسلہ درست نہ ہوتا تو بھائی موسیٰ علیہ السلام ہی کہہ دیتے بھائی کیا تمہارا رب وہ رب نہیں ہے, تم ہی خود جا کے دعا کر لو. موسیٰ علیہ السلام بھی آگے یہ جواب نہیں دے رہے, اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی التجا رب تک پہنچانے والے ان کے پاس میں ہی موجود ہوں. بلا شبہ وہ ساری مخلوق کی سنتا ہے, بلکہ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو زبان سے مانگ نہیں سکتا. اس کے سننے کی شان الگ ہے, اس کے سننے کی شان الگ ہے, مگر تصور توحید ایسا نہیں ہے کہ اولیاء سے, صلحاء سے, یا جب قوموں کے پاس انبیاء موجود تھے تو انبیاء کی بارگاہ میں جا کے دعا کی درخواست کرنا یہ تصور توحید کے خلاف معاذ اللہ نہیں ہے. اسی وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے, آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے. بار بار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, بار بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے بار بار ان کو اس کی تلقین جو تھی, اس کی بازیہ جو تھی وہ نصیب ہوتی. اب وہ گائے جو تھی اس کے حوالے سے بھی میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. وہ گائے جو تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گائے ایک بڑے نیک صالح بندے کی گائے تھی, بڑے نیک اور صالح اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی جو تھی وہ وصال پانے لگا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا, ایک اس کا بیٹا تھا, وہ وصال پانے لگا اور اس کی کل جائیداد وہ گائے تھی, کل جائیداد وہ گائے تھی. اور بیٹا اتنا چھوٹا تھا وہ گائے کو سنبھال نہیں کر سکتا تھا, بیٹا بھی عمر میں چھوٹا تھا. اس صالح اور نیک آدمی نے کیا کیا کہ اس نے ایک جنگل میں گائے کو اللہ کی سپرد کر دیا وصال سے پہلے, اور دعا کی مولا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ گائے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مل جائے. اب اس کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا, جب وہ سنبھالنے کی عمر کو پہنچا, جب بچے جانوروں کو سنبھال لیتے ہیں, تو تب وہ جنگل میں گیا. اس کی والدہ بھی بڑی نیک تھی, اس نے کہا بیٹا جنگل میں جاؤ, تیرا نیک باپ گائے جنگل میں چھوڑ گیا ہوا ہے, تم جا کے گائے کو آواز دو, جو ہمارا جانور ہوا وہ تمہارے پاس آ جائے گا. وہ بیٹا جنگل میں گیا, اس نے جا کے آواز دی, گائے دوڑ کے اس کے پاس آ گئی. وہ گائے ایسی گائے تھی جس کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمائیں اور جن کو قرآن مجید میں رپورٹ کیا گیا, اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا کو آسان کیا, اور ان کو مختلف ذرائع سے یہ بات ڈال دی کہ بنی اسرائیل کو مہنگی ترین کر کے گائے جو ہے وہ دی جائے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ ہم گائے تب آپ کو دیں گے جب اس کی کھال سونے سے بھر کے اتنا گولڈ اور سونا ہمیں دو گے تو ہم گائے تمہیں دیں گے. اور یہ کانٹریکٹ ہوا تب انہوں نے گائے اپنی بیچی جا کے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ گائے جو تھی وہ آ گئی, اس میں ایک جو ہے وہ پہلو یہ بھی ہے کہ آخر گائے کو منتخب کیوں کیا گیا. اور بھی تو جانور ہو سکتے تھے, اونٹ بھی ہو سکتا تھا, بکری بھی ہو سکتی تھی, دیگر جانور بھی ہو سکتے تھے, مگر گائے کو منتخب کیوں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے کو منتخب اس لیے کیا گیا کہ وہ پہلے, آپ کو پتا ہے, آپ سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں کہ وہ پہلے ایک بچڑے کی گائے کے بچے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے. پتہ ہے نا, آپ کو پڑھا نا پچھلے رکوع میں, جب موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے, وہ پیچھے سے بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو گئے, وہ اس کی عبادت کرنے لگے, اس کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے. جب اس کی پرستش کے اندر مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا وہ بھی گائے تھی. وہ بھی کیا تھا, تاکہ ان کے دلوں میں اگر دور تک بھی اب گائے کی یا گائے کے بچے کی اس لیول کی کوئی محبت ہو تو اس کا بھی قلعہ کما کر کے رکھ دیا جائے, اس کا بھی قلعہ کما کر دیا جائے, تاکہ ایسی چیز جس کی محبت معاذ اللہ, جس کو وہ قابل پرستش سمجھتے تھے اپنی زندگی کا ایک حصہ, اور جس کی عبادت میں وہ جو تھے وہ غرق ہو گئے تھے اور مصروف ہو گئے تھے, اسی جانور جس کی محبت ان کے دلوں میں ایز لائک معبود کے معاذ اللہ ہو چکی ہوئی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جانور کو انہیں ذبح کرنے کا حکم بھی دے دیا.
فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرمایا انہوں نے ذبح کیا مگر وہ ذبح کرتے ہوئے لگتے نہ تھے، وہ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے۔ تیسری چیز اس کے اندر جو سمجھنے والی ہے تربیت کے اعتبار سے وہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ سوالات زیادہ کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اپنے لیے مشکلات بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ غیر ضروری سوالات کرتے رہنا، کیا غیر ضروری سوالات کرنے سے مفسرین نے فرمایا، جس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب پہلا حکم ملا تھا نا کہ گائے کو ذبح کر دو تو اس کے ذریعے قاتل کا علم ہو جائے گا، وہ کسی بھی گائے کو ذبح کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے بار بار پوچھ کے اپنے لیے انہوں نے مشکل کو کھڑا کر لیا، اپنے لیے مشکل کو کھڑا کر لیا۔ سو جب بندہ بالخصوص کہیں سے وظائف پوچھے یا سلسلہ بیعت کے اندر داخل ہو یا اولیاء کاملین کی صحبت میں جائے تو جو ملے اس کو چپ کر کے لے لے، یہ آداب میں سے ہے۔ ورنہ جتنے سوالات آپ جو ہے وہ کرتے چلے جائیں، مثلا اگر کوئی بندہ اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پوچھا جی حضور مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دے، انہوں نے کہہ دیا اچھا بھائی اتنے 100 دفعہ جا کے درود پاک پڑھ لینا۔ اچھا ہماری اتنے سے تسلی نہیں ہوتی، ہمارا اگلا سوال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی وہ کہنا جو جا کے درود پاک پڑھو، تو اس میں بڑی اوپن آپشن ہے، جتنی آپ کو آسانی ہو پڑھ لیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہوگا جی کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایسی بات ہے نا، اگر وہ یہ بتا دے بھائی اتنی دفعہ پڑھنا ہے، تیسرا سوال ہوگا جی کس وقت پڑھنا ہے؟ اگر یہ بتا دے جی اس وقت پڑھنے، پھر یہ ہوگا جی مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنے کے چلے پھر تو ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے سوالات کرتے جائیں گے اگر اس کے مطابق بعد میں عمل نہ ہوا تو وہ بندہ اپنے لیے خود ایک مشکل کو جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ باقاعدہ آداب میں مفسرین نے لکھا کہ بندہ اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں جائے تو جو عطا ہو اس کو لے لے۔ جیسے جیسے یعنی بعض غیر ضروری سوالات جو ہیں وہ بندے کے اپنے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، اور بعد میں اگر عمل ہو نہ سکے پھر وہ کوتاہی جو ہے وہ گنی جاتی ہے۔ آگے 2 آیتیں ہیں، 5 منٹ آج زیادہ لگ جائیں گے مگر میں چاہتا ہوں یہ مضمون جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں، فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فرمایا جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم اس کے قتل میں ایک دوسرے کو ملوث کرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپانے والے تھے۔ فرمایا کہ تم نے قتل کر دیا ناجائز، پھر اوپر سے اس کے اوپر جھگڑے کرنے لگے اور بات کو گول مول کرنے لگے مگر اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے، جو تم چھپاتے تھے۔ آگے آیت نمبر 73 میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا وہ گائے ان کو مل گئی، جیسے جیسے شرائط وہ پوچھتے رہے وہ بیان ہوتی رہیں، وہ گائے ان کو مل گئی، جب مل گئی فرمایا اس کو ذبح کر دو، اس کو کیا کرو؟ ذبح کرو، اور ذبح شدہ مردہ گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردہ انسان کو مارو، وہ جو مقتول ہے اس کو مارو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا مردہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگنے سے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا، وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا سو ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو، اس مقتول پر مارو۔ گائے ذبح ہوئی، ذبح شدہ گائے کا یعنی مردہ گائے کا ٹکڑا اس مردے کو مارا گیا تو مردہ اٹھ کے تو کھڑا ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ یہی شخص جو میرے قاتل ڈھونڈتا پھرتا ہے یہی میرا قاتل ہے، اور آپ نے قاتل کی اطلاع دے کے پھر وہ مر گیا۔ سو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک بے نیاز ہے، چاہے تو مردہ گائے کا ٹکڑا مس ہونے سے مردہ انسان کو زندگی عطا فرما دے۔ اولیاء صالحین انبیاء کی دعائیں بڑا اعلیٰ کمال رکھتی ہیں، وہ تو بات ہی الگ ہے۔
یہ قرآن مجید کا واضح بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک چاہے تو مردہ گائے جو ہے اس کا ٹکڑا لگے اور اس کا ٹکڑا لگنے سے مردہ انسان اٹھ کے تو زندہ ہو جائے، کیونکہ کرنے والی اس کی ذات ہے، کرنے والی اس کی ذات ہے۔ جب مردہ گائے کا ٹکڑا لگنے سے انسان کی زندگی ہو سکتی ہے تو صالحین کی دعاؤں سے مردے زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید نے تو کئی جگہ پہ گواہی دی، پہلے بھی گواہی سورہ البقرہ کے اندر، مگر یہ بڑا عجیب اور بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا سو ہم نے فرمایا کہ گائے کے اس ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرما دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ فرمایا یہ نشانی ہے سارے عالم انسانیت کے لیے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس مردہ کو زندہ فرما دیا تھا، ایسے ہی ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ فرما دے گا۔ جو ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے، جس کے لیے ایک مردے کو زندگی دینا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اپنی زندگی میں عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کس شان کا مالک ہے۔ اپنی زندگی جو موت کے بعد ہے اس کے اوپر اپنا یقین کامل کر لو۔ اور ہمارے لیے ان واقعات کو بیان کرنے کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ فرمایا جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کا وہ مردہ زندہ کر دیا تھا، محض جو ہے وہ گائے کا ٹکڑا لگنے سے ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ فرمایا جب ہم امر کن دیں گے ساری کائنات مری ہوگی، ایک لہجہ کے اندر لوگ اٹھ کے رب کریم کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ فرمایا اس زندگی کو ضرور یاد رکھو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح جس طرح تم نے یہ واقعہ پڑھا کہ خدا نے ایک مردہ کو پھر زندہ کر دیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مردہ انسانوں کو بھی زندگی عطا فرما دے گا۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس زندگی میں عقل سے کام لو کہ ہم نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور اس کی جو روحانی تفسیر اور روحانی اس کا پہلو ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو سارا بیان ہے، اس سارے بیان میں ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ اس نفس نے ایک روح کو اور ایک قلب کو قتل کر ڈالا ہے۔ وہ نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کا قلب جو ہے، انسان کی روح جو ہے، یہ ہمیشہ اصلاً اپنے مالک کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ انسانی روح ہمیشہ اپنے مولا کا قرب پانا چاہتی ہے، انسانی قلب اپنے مولا کی ہمیشہ محبت پانا چاہتا ہے، اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، مگر نفس جو ہے اس نے قلب کو قتل کر ڈالا، جس طرح اس آدمی نے اس آدمی کو قتل کر ڈالا۔ نفس کی خواہشات، نفاق اٹھتا ہے تو یاد رکھو اخلاص کو قتل کر ڈالتا ہے، ریاکاری اٹھتی ہے خلوص کو قتل کر دیتی ہے، بے حیائی اٹھتی ہے حیا کو قتل کر دیتی ہے، کنجوسی اٹھتی ہے سخاوت کو قتل کر ڈالتی ہے، اچھے برے اخلاق اٹھتے ہیں اچھے اخلاق کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ نفس جو ہے وہ انسان کے قلب کی صفات کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اب اس قلب کی صفات کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے گائے کو ذبح کیا تھا، اسی طرح انسان اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کر دے۔ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کر دے گا، اب جب وہ نفسانی خواہشات کو ذبح کرے گا تو اس کا قلب ویسے ہی زندہ ہو جائے گا جیسے بنو اسرائیل کا وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ مردہ دل ہیں، جب تک دل مردہ رہتے ہیں پھر فَدَّارَكُمْ فِيهَا ہوتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر فتنہ ہوتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے، پھر بحث و تمہیز ہوتی ہے، پھر ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں نہ کوئی حدود ہوتی ہے، نہ کوئی گرینسی ہوتی ہے، نہ کوئی لیمیٹیشن ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ جب تک قلب مردہ ہوتا ہے، روح مردہ ہو جاتی ہے،
قلب مردہ ہوتا ہے تب تک ذہن کے اندر عقائد کے جھگڑے، اعمال کے جھگڑے، شکوک و شبہات کے جھگڑے. علم دین اگر یقین پیدا کرے تو علم ہے، علم اگر جو ہے بے یقینی اور شک پیدا کرے باخدا وہ صرف اور صرف شیطان کا رستہ ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. اب اس قلب کو جو مردہ ہو گیا اس کو زندہ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کی جو گائے ہے اس کے اوپر اللہ کی رضا کی چھری چلا دی جائے. جب رضا الہی کی تلوار اس نفسانی خواہشات کی گائے پر چلے گی باخدا قلب جو ہے وہ پھر زندہ ہو جائے گا. اس کو زندہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے اوپر چھری چلا دی جائے، ان کو فنا فنار کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. بہت لمبے لمبے وظائف، بہت لمبے لمبے نوافل باخدا دین میں بعد میں ہیں. سب سے پہلے اپنی پہچان ہے کہ انسان فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہی تو وہ آدمی ہے جو ایک دن اپنے رب کو بھی پہچان لے گا. اپنے نفس کی پہچان یہ اصل معاملہ ہے کہ وہ سمجھے میں کیا ہوں اور میری خواہشات کیا ہیں. باخدا ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ انسان خود کیا ہے اور اس کی خواہش کیا ہے. اپنے آپ کو پہچان، اپنی فکر کر، اپنی اس معرفت کو جان کہ تو الگ ہے، تیری خواہش الگ ہے، تو الگ ہے، تیری آرزو الگ ہے. وہ جو تو ہے باخدا وہ تیری روح ہے جو ہمہ وقت مولا کا قرب چاہتی ہے، جو ہمہ وقت مولا کی رضا چاہتی ہے، جو ہمہ وقت مولا تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غرق رہنا چاہتی ہے. مگر تیری خواہش اس کو روک دیتی ہے، تیری خواہش اس قلب کو مار دیتی ہے. مگر وہ ساری خواہشات کو کون سا وہ مومن ہے جو اسی طرح ذبح کر دے کہ اس کا قلب مردہ پھر زندہ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پا لے. اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جو خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے دور لے کر جائے وہ نفس کی خواہش ہے، اور جو خواہش اس کے در کے قریب کرے وہ روح کی خواہش ہے. اس میں جس نے فرق کر لیا وہی وہ بندہ کامل ہے کہ جس کا قلب اگر آج نہیں تو انشاءاللہ کل پھر زندہ کر دیا جائے گا. بس اس کو ایک ٹھوکر لگنے کی ضرورت ہے، بس اس کو کوئی چیز مس کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کوئی چیز مس ہو گئی بحکم الہی، جس سے اللہ نے حکم دیا تھا گائے کو ذبح کر دو، اس کو کوئی چیز اللہ کے حکم کے مطابق مس ہو گئی وہ کل اسی دن انشاءاللہ تعالی زندہ ہو جائے گا. مگر اس اپنی پہچان کی بڑی حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نفس کی پہچان عطا فرمائے اور اپنے قلب کو اپنے کرم، فضل اور رحمت کے ساتھ ہمارے قلوب کو زندہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.